بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں علامہ لاہوتی پر اسراری کی خوبصورت کتاب جنات کا پیدائشی دوست۔ بزرگ مکی جنات جن سے میری مکلی کے قبرستان میں ملاقات ہوئی، جنہوں نے مجھے اپنے سینے سے لگا کر انوارات میرے سینے میں منتقل کیے، جن سے میری ملاقات جوگی عبدالوسیع نے کرائی تھی۔ یہ مکی جنات جو کہ اپنے رشتہ دار جو کہ مکلی کے قبرستان میں رہتے ہیں ان کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے۔ میرا اشتیاق تھا کہ میں ان سے ان کے حالات پوچھوں کہ مکہ ہمارا قبلہ ہے، محور و مرکز ہے، اور جذبہ بھی تھا، اشتیاق بھی تھا۔ بس یہ ملی جلی کیفیات ایسی تھیں کہ جس نے مجھے اسی طرف راغب کیا۔ میں ان کو ساتھ لے کر مکی مہمانوں کے پاس حاضر ہوا تھا۔ جب وہاں میری حاضری ہوئی تو بزرگ مکی جن کا حلیہ یہ تھا کہ وہ بہت بوڑھے ہیں، بہت سفید داڑھی ہے، سفید پگڑی، سفید لباس، ہاتھ میں لکڑی کی موٹی تسبیح۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ ان کے سامنے 7 بڑے بڑے بکرے ذبح ہوئے پڑے ہیں۔ ایک بکرا ہلکی سی حرکت کر رہا تھا اور یہ محسوس ہو رہا تھا کہ ابھی تازہ تازہ اس پر چھری پھیری گئی ہے اور ذبح ہوا ہے۔ سلام و دعا تو ان سے پہلے ہی ہو چکی تھی۔ جب میں ان کے پاس بیٹھا تو انہوں نے میری والدہ کا نام اور میرے والد کا نام بتا دیا اور میرے دل کے اندر کی جتنی بھی کیفیات تھیں وہ ساری عیاں کر دی، اور فرمانے لگے، آپ جذبہ نیک لے کر آئے ہیں، آپ کے اندر نسبت مکہ کا بہت احترام اور اکرام ہے، اور اس نسبت مکہ کی وجہ سے آپ سے ہم سے ملاقات کر رہے ہیں، اور ہم نے آپ کے دل کی وہ تمنا بھی پڑھ لی ہے کہ کچھ ہمیں حالات سنائیں، اور چونکہ آپ مخلوق جنات سے ملنے آئے ہیں تو ہم آپ کو جنات کی مخلوق کے ہی حالات سنائیں گے اور ان کے واقعات بتائیں گے۔ پھر تھوڑی دیر ہوئی، وہ فضا میں ایسے گھورنے لگے جیسے پچھلی پرانی زندگی کے حالات و واقعات یاد کر رہی ہوں، اور پچھلی پرانی زندگی کے مشاہدات اور تجربات بھولی بسری زندگی کے ساتھ اپنی یادوں کو واپس لوٹا رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد بولے، میں اس وقت بہت چھوٹا تھا جب میں نے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی زیارت کی۔ اس کا بھی عجیب واقعہ ہوا۔ میرے والد زیتون، انجیر اور کھجور کا کام کرتے تھے، اور اس میں سب سے زیادہ زیتون کا کام بہت مہنگا اور مالدار تاجروں کا سمجھا جاتا تھا۔ یہ چیزیں میرے والد جنات میں بھی بانٹتے تھے اور انسانوں میں بھی بانٹتے تھے، یعنی اس کا کاروبار کرتے تھے، اور میرا ایک مالدار گھرانے سے تعلق ہے۔ میرے باپ، دادا، پردادا وہ سب اسی جنس کا کام کرتے تھے۔ میرے والد مسلمان ہو گئے تھے، اور ان سے پہلے کے لوگ ہم سب مشرک تھے اور غیر مسلم تھے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ میرے والد اپنا ایک بہت بڑا تجارتی قافلہ لے کر جا رہے تھے، جس میں اس دور کا ہزاروں درہم اور دینار، آج کے کروڑوں اور اس سے بھی کہیں زیادہ کا سرمایہ تھا۔ راستے میں جدوان کی ایک وادی آتی ہے۔ اس وادی کے پاس سے گزر رہے تھے کہ جنات ڈاکوؤں نے شب خون مارا اور ہمارے 3 جنات قتل کر دیے، باقی سب کو یرغمال بنا لیا اور تمام قیمتی مال اپنے قبضے میں لے لیا۔ ان میں اکثر جنات مسلمان تھے اور باقی کچھ غیر مسلم بھی تھے۔ پتہ چلا کہ وہ ڈاکو قزاق جنات غیر مسلم، مشرک اور ہزاروں سال سے اسی وادی میں رہتے ہیں۔ ان کا کام ہی یہی ہے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ میرے والد اپنے تجارتی مال کا قافلہ اس سے پہلے کئی بار یہاں سے لے کر نکلے اور گزرے ہیں۔ یہ کوئی پہلی دفعہ وہاں نہیں جا رہے، لیکن آج تک کوئی بھی حادثہ ان کے ساتھ نہیں ہوا۔ آخر یہ حادثہ کیوں ہوا اور اس حادثے کی وجہ کیا، یہ مسئلہ بعد میں سمجھ میں آیا۔ اب ہم پریشان کہ اتنے عرصے سے ہمارے والد قافلہ لے کر گئے ہیں، نہ تجارتی قافلہ واپس آیا، نہ اس کی اطلاع آئی۔ آج کل کے مواصلاتی نظام تو تھے نہیں، مہینوں اور ہفتوں کے بعد کسی قافلے یا کسی فرد کی اطلاع ملتی تھی۔ ایک رات کو میری والدہ نے خواب میں دیکھا، اور خواب میں
हज़रत उन्स बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो तशरीफ़ लाए और फरमाने लगे, आपके शौहर कैद में हैं और फलां फलां वादी में इनको कज़ाक जिन्नात डाकुओं ने पकड़ लिया। 3 जिन्नात इनके कत्ल हो गए, बाकी सारे जिन्नात और इनका माल इन्हीं के कब्ज़े में है। लेकिन परेशान न होना, हम दुआ कर रहे हैं। बस ये ख्वाब देखा तो मेरी वालदा उठकर रोना शुरू हो गई। हम बच्चे थे, हम भी उठकर बैठे और हालात पूछे। वालदा ने हमें कुछ न बताया। बस वालदा फरमाने लगी, मुझे कोई तकलीफ़ हो रही है, इसकी वजह से मैं रो रही हूँ। लेकिन मैं अपने बहन भाइयों में बड़ा था। मैं वालदा की बेचैनी, बेकरारी और इस्तराब को महसूस कर रहा था और एहसास हो रहा था कि नहीं, वजह कुछ और है, ये छुपा रही हैं। मेरा शक यकीन में बदल गया। थोड़ी देर हुई, हमारे साथ पड़ोस में हमारी ममानी रहती थीं, वो भी रोने का सुनकर आ गईं। इन्होंने बात की तो दोनों एक कोने में चली गईं और सरगोशियों के अंदाज में आपस में बातें करने लगीं। अब मेरा शक यकीन में बदल गया कि कोई वजह ज़रूर है जो हमें नहीं बताई जा रही और हकीकत कुछ और है। आखिरकार मैंने वालदा से इसरार करके पूछा तो वालदा ने बताया कि बेटा, तेरे वालिद को डाकुओं ने अगवा कर लिया, सामान छीन लिया। तेरे वालिद के 3 खादिम इन्होंने कत्ल कर दिए हैं। मैंने पूछा, आपको किसने बताया? कहने लगे, तेरे वालिद के रहनुमा, रहबर, पीरो मुर्शिद ने ये बात बताई है। तो मैंने पूछा, कब बताई? वो तो नहीं आए। कहने लगी, बेटा, इन्होंने ख्वाब में बताई और ख्वाब में ये सब दिखा भी दिया। मुझे हैरत हुई और मैंने ज़िंदगी में पहली मर्तबा ख्वाबों के ज़रिए इतला और ख्वाबों के ज़रिए हालात की आगाही का वाक़या सुना। अब हम बेबस थे, क्या करते? आखिरकार मेरी वालदा ने अपने दोनों भाइयों को साथ लिया और मुझे भी साथ लिया। मुझे साथ इसलिए लिया कि मेरा इसरार था कि अपने वालिद के पीरो मुर्शिद, रहबर और रहनुमा की ज़ियारत करूं। हम जब पहुंचे तो शेख असर की नमाज से फारिग होने के बाद इरादो वज़ाइफ में मशगूल थे। हम इनके पीछे बैठ गए। थोड़ी ही देर के बाद फारिग हुए, अपने हाथों पर फूंक मारी और वो हाथ पूरे बदन पर फेरे और मुझे बुलाकर अपनी गोद में बिठाया और मेरे माथे पर प्यार किया। मैं समझ गया तुम किस मकसद के लिए आए हो, सब मसला हल हो जाएगा। दरअसल वो मुशरिक जिन्नात हैं और वो किसी की बात नहीं मानते, लेकिन मुझे एक आदमी ऐसा मिला है, इसकी बात 100% मानते हैं और इंशाअल्लाह वो इसी की बात मानेंगे और मसला हल हो जाएगा। आप यहीं रहें, आपके खाने और रिहाइश का इंतज़ाम कर दिया है, आप परेशान न हों। लेकिन 3 दिन ज़रूर लगेंगे। अगर ज़्यादा ज़ोर डाला तो हमें ख़तरा है वो वहशी दरिंदे जिन्नात इनको कत्ल न कर दें। हम इनका साथ देंगे। माल की तो कोई हैसियत नहीं, पर जान ज़्यादा अजीज़ है, लिहाजा बिल्कुल तसल्ली रखें, इत्मीनान करें, हम आपका साथ देंगे। मेरी वालदा को बहुत तसल्ली हुई और मामू भी बहुत मुतमईन हुए और मैं इनका चेहरा देखता रह गया। ये बात कहते हुए वो मक्की जिन फिर फिजाओं में घूरने लगा और फिर ठंडी आह भरकर वो मक्की जिन बोले। इनका चेहरा क्या था? ऐसे था जैसे चांद की किरणें, रोशनी का हाला। इनके माथे पर नूर था, इनकी गालों से नूर निकल रहा था। जब वो बोलते थे एक रोशनी सी महसूस होती थी। मुझे बाद में एहसास हुआ कि ये अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैज़ याफ्ता हैं और इनका नूर इन्होंने हासिल नहीं बल्कि जज़ब किया है और ऐसा जज़ब किया था कि इतना बड़ा मकाम पाया। वैसे भी ये सब से आखिर में विसाल पाने वाले सहाबा में से हैं और लंबी उम्र पाने वाले सहाबा में से एक सहाबा हैं। इनकी गुफ्तगू में मुलायमत थी, लहजे में नरमी थी, प्यार था, शफकत थी और मोहब्बत थी। इनका लहजा दिलगीर और दिल फरेब था, जिसमें खलूस टपक रहा था और मोहब्बत की परछाइयाँ इनके लहजे से अयां थीं। हम वहाँ रह गए। हमारे लिए फ़ौरन सरीद खजूर का शरबत लाया गया और सरीद और खजूर के शरबत से हमारी तवाज़ियो की गई। हमने जी भरकर खाना खाया। बस मेरी वालदा कई दिन की जागी, तड़पती, चीखती, चिल्लाती हुई थीं। वो तो ऐसी सोईं,
ایسے جیسے ان کو دل میں ٹھنڈک پڑ گئی ہو، اور تھوڑی ہی دیر کے بعد مجھے بھی نیند آ گئی۔ ہم جب سوئے تو صبح ہوئی، اور صبح نماز فجر کے بعد ہمیں شیخ نے اپنے پاس بلایا اور فرمانے لگے، شاید آپ حضرات کے آنے کا یہ کمال ہے کہ جو مسئلہ 3 دن میں حل ہونا تھا وہ یہاں جلدی حل ہو گیا ہے، اور جس مسئلے کو ہم نے بہت مسئلہ بنایا ہوا تھا وہ اللہ کے فضل سے بہتر ہو گیا ہے۔ اب میں آپ کے ساتھ خود جاؤں گا اور ان کو رہائی ملے گی۔ تھوڑی ہی دیر ہوئی، وہ جناتی جہاز آ گیا۔ میں اسے جناتی جہاز کہوں، اڑن کھٹولا کہوں یا گرد نما ایک نشست جس میں پروں کی بنی ہوئی کرسیاں اور سخن نما نہایت نرم، وہ اترا۔ حضرت انس بن مالک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے 2 خادم اور ہم تمام افراد اور کچھ 18 جنات تھے جو اس میں سوار تھے۔ مجھے آج بھی یاد ہے وہ مکی جن اپنی بات کو دہراتے ہوئے کہنے لگا، ان جنات میں کچھ جنات مجھے بہت معزز اور محترم محسوس ہو رہے تھے، اور ایسے احساس ہو رہا تھا کہ شاید ان کا بہت مقام مرتبہ اور ان کا بہت بڑا کمال معاشرے میں ہے، اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ان حضرات کو خصوصاً ساتھ لے کر جا رہے ہیں تاکہ ان کی وجہ سے میرے والد اور دیگر کی رہائی میں آسانی ہو اور خیر ہو۔ مجھے ایک بات بتانا بھول گئی۔ مکی جن نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے مجھے متوجہ کیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں کھجور کی گٹلیوں کی بنی ہوئی ایک تسبیح ہوتی تھی جس پر اکثر وہ کچھ پڑھتے رہتے تھے۔ یہ مجھے بعد میں پتہ چلا کہ وہ صرف سورۃ الاخلاص ہی پڑھتے رہتے تھے۔ خیر، ہم تھوڑی ہی دیر میں اس وادی میں پہنچے۔ ہماری سواری اتری۔ اب وہ جنات جو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تھے، ان کے پاس اسلحہ تھا، اور انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو چاروں طرف سے گھیرا ہوا تھا۔ وہ ڈھالیں تانی ہوئی تھیں کہ کہیں دور سے کوئی تیر نہ آئے اور ان کو تکلیف نہ ہو۔ ہمارا گھرانہ ان کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ جس جگہ ہمارے والد کے قافلے کو لوٹا گیا، ان قزاقوں اور ڈاکوؤں کا ٹھکانہ اس جگہ سے زیادہ دور نہیں تھا۔ یہ ساری معلومات حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے جنات دوستوں کے ذریعے معلوم کرا لی تھیں۔ انہوں نے جا کر زور سے سلام کیا، اور ان کا سلام وادی میں گونجا۔ صدائیں باز گشت ہوا، اور ان کے سلام کرنے کی تھوڑی ہی دیر ہوئی، ایک غبار آیا، آندھی کی طرح بگولا آیا جس میں بڑے بڑے پتھر بھی آنے لگے، اور وہ بگولا ہماری طرف آ رہا تھا۔ تمام جنات خاموش کھڑے ہوئے تھے۔ ہم سے کچھ تھوڑا سا دور وہ بگولا ایک دم میں ختم ہو گیا، اور اس میں سے خون خوار جنات سامنے آئے۔ ان جنات کا لہجہ تلخ تھا، ادب، احترام، وقار ان کے اندر نہیں تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے ہی سب کو حکم دے دیا تھا کہ آپ میں سے کسی نے کوئی بات نہیں کرنی، ان سے بات میں ہی کروں گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں متوجہ کیا اور کچھ حصہ قرآن پاک کا پڑھ کر سنایا، پھر فرمانے لگے، تم مسلمان نہیں ہو، تم جس مذہب سے بھی تعلق رکھتے ہو، کیا اس مذہب میں ایسا کرنے کی اجازت ہے؟ کیا اس مذہب میں کسی کو قتل کرنے کی اجازت ہے؟ کیا اس مذہب میں کسی کے مال اور جان کو لوٹ لینا اور ختم کر دینا جائز ہے؟ اگر آپ میرے ان سوالوں کے جواب دے دیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے لہجے میں ایسا رعب، عظمت اور وقار تھا کہ ان کے ہاتھوں میں تنی ہوئی تلواریں نیچے ہو گئیں، اور کسے ہوئے کمانوں میں تیر ختم ہو کر واپس ہو گئے، اور اٹھی ہوئی ڈھالیں پلٹ گئیں۔ ان کے سر جھک گئے اور وہ خاموش تھے۔ کچھ دیر سناٹا رہا، پھر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ گویا ہوئے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں ایک نسبت رکھتا ہوں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، اور میں نے ساری زندگی ان کی غلامی کی۔ پھر ان کے بعد میں نے بڑے بڑے صحابہ اہل بیت کی غلامی کی، وہ سارے میرے بڑے اس دنیا میں پردہ فرما گئے۔ اب جتنے بھی بڑے بڑے محدثین، علماء، فقہا، تابعین اور تبع تابعین ہیں، مجھے اپنا سردار کہتے ہیں۔ شاید میں آپ کی نظر میں سردار ہوں یا نہیں، لیکن میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ میرے ساتھ ایک بہت بڑی طاقت ہے،
اور وہ طاقت میرے رب کی ہے۔ آپ سب سے لڑ سکتے ہیں، شاید مجھ سے نہ لڑ سکیں، اس لیے جو کہہ رہا ہوں اللہ کی طاقت کے بھروسے کہہ رہا ہوں، اور جو کہہ رہا ہوں اللہ کی طاقت کے احساس میں کہہ رہا ہوں۔ میری زندگی میں یہ سب کچھ موجود ہے، لیکن میں تم سے پھر بھی درخواست کر رہا ہوں کہ ان کا مال واپس کر دیں، ان کے قتل کا قصاص دیں اور ان کے قیدی واپس کر دیں۔ اگر آپ میری درخواست نہیں مانو گے، میں اللہ کی طاقت کو سامنے لا کر تم سے لڑوں گا۔ مجھے احساس ہے کہ تمہارے پاس قزاقوں اور ڈاکوؤں کی فوج ہے، لیکن میں تم سب کے لیے اکیلا لڑوں گا۔ میں اپنے بڑھاپے کے باوجود اپنے اندر ایک ہیبت، شان و شوکت پاتا ہوں۔ اس کی وجہ میرے رب کی طاقت اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میرے ساتھ ہے۔ بس یہ شاید حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آخری بات تھی۔ ان ڈاکوؤں کا تکبر سارے کا سارا ٹوٹ گیا اور ان کے اندر کی سب گرمیاں نرمیوں میں بدل گئیں اور ان کے سر جھک گئے۔ کوئی طاقت تھی جس نے ان کے ہتھیار چھین لیے اور کچھ کے ہاتھوں سے گر گئے اور کچھ نے نیچے رکھ دیے اور وہ یکا یک بیٹھ گئے۔ ان کی یہ حالت دیکھ کر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے اٹھی ہوئی جتنی ڈھالیں تھیں، جنات نے جو ان کی حفاظت کے لیے تانی گئی تھیں، جو ہمارے جناتی سواری میں ہمارے ساتھ گئے تھے، انہوں نے نیچے کر لی۔ تھوڑی ہی دیر بعد جنات سواری سے ایک کرسی جو کہ پرندوں کے پروں سے بنی ہوئی تھی، ایک بہترین مسند تھی، لائی گئی اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر تشریف فرما ہوئے اور ان سب کو پھر دعوت دین شروع کی اور پھر خطبہ مسنونہ کے بعد فرمانے لگے، میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ تم اللہ کے دین کو اپنے سینے پر سجا لو، کلمہ پڑھ لو اور ایمان اعمال کی زندگی میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ تم سچی دنیا کے سچے راہی بن جاؤ اور ایسی دنیا کے راہی بن جاؤ جس میں بعد میں پچھتاوا نہیں، گھاٹا نہیں، فریب نہیں، دھوکہ نہیں، پریشانی نہیں۔ اور میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ مرنے سے پہلے بھی سرخ رویاں پا لو اور مرنے کے بعد سرخ رویوں میں آگے سے آگے چلے جاؤ۔ میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ تم اپنی زندگی میں کلمہ لے آؤ اور کلمہ والی زندگی اپنا لو، سچوں میں شامل ہو کر اور سچوں میں داخل ہو کر سچی زندگی پر آ جاؤ۔ اور میں تمہیں اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ تمہارا خاتمہ ایمان پر ہو جائے، تم مرنے سے پہلے بھی مت پچھتاؤ اور مرنے کے بعد بھی مت پچھتاؤ اور تمہارا پچھتاوا ہرگز نہ ہو۔ اور میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ تم ذلت کی زندگی سے نکل کر عزت کی زندگی پاؤ، شرافت کی زندگی میں آ کر سروں پر شرافت کا تاج سجاؤ۔ لوگوں کی جان و مال کے دشمن اس وقت تم گردانے جاتے ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کی جان و مال اور عزت کے محافظ بن جاؤ، تم عزت دار جنات بن جاؤ، تمہیں وقار، شان و شوکت ملے، تمہاری زندگی میں راحت، خوشیاں اور خوشحالیاں ہوں، تمہیں صحت اور تندرستی ملے، تمہارا بڑھاپا بھی قدردانی کا ذریعہ اور تمہاری موت بھی فرشتوں کو رلانے کا ذریعہ بنے۔